کتاب اس کا چوتھا باب ہے جس کو شروع کرنے لگے ہیں. کیا اچھا ٹھیک. مکاشفہ کی کتاب اس کا چوتھا باب ان باتوں کے بعد، یہ بڑی عام بات ہے، ان باتوں کے بعد. یہ جو نوجوان ہے میرے خیال میں یہ آپ نے کراچی کی سیمنری کی ہوئی اٹینڈ کی ہے، گریجویشن ہو گئی ہے. تو یہ وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے میرے خیال میں، ادھر اسلام آباد میں آیا ہوا تھا. اس نے بھی کال کی کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائے، نو پرابلم. اوکے، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. مکاشفہ کی کتاب چوتھا باب ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ لوگ تو آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے لیکن شاید آپ کے لیے ریویژن ہو. ان باتوں کے بعد، کون سی باتوں کے بعد؟ اصل میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ابھی ہم نے باب نمبر 1 پڑھا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا باب پڑھا ہے. پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ یوحنا کو خداوند یسوع نظر آیا اور اسے ساری اس کی کوالٹیز اس میں نظر آئیں. اس کے سر کے بال سفید تھے، اس کی آنکھیں آنکھ کے شعلہ کے مانند تھیں، پاؤں پیتل کے سے تھے، منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکل رہی تھی. پھر اس نے اس پر ہاتھ رکھا، اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ میں زندہ ہوں. پھر اس کے ہاتھ میں اس کو ستارے نظر آئے اور 7 چراغ دانوں کے بیچ میں پھر رہا تھا. یہ ساری چیزیں اس نے پہلے چیپٹر میں دیکھی. اب پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت ہے جس کو ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر اس نے کہا جو باتیں تو نے دیکھ لی، یعنی جو باتیں پہلے چیپٹر کی یہ بات ہو رہی ہے، یعنی جو رویا، جو چیزیں تو نے دیکھی ہیں، پاسٹ، جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ہونے والی ہیں، ان کے بعد ہونے والی ہیں. یہاں پر تین ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ باتیں ہیں جو اس نے دیکھ لی ہیں، کچھ ابھی ہیں، اور کچھ اس کے بعد ہونے والی ہیں. کہتا ہے ان سب کو لکھ لے. اس نے 3 زمانوں کی طرف اشارہ کیا. یہ بیسیکلی یوحنا کا مکاشفہ جو ہے اس کی 3 بیسک ڈویژنز ہیں. یعنی پہلے باب میں وہ تھی جو وہ آلریڈی دیکھ چکا تھا. دوسرے اور تیسرے باب میں 7 کلیسیاؤں کو، ہر کلیسیا کو خط لکھا گیا، ان کو میسج پہنچایا. ہر کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھا گیا جو ہیں، دوسرا اور تیسرا باب. اور جب چوتھے باب میں وہ جاتا ہے تو چوتھے باب سے آن ورڈ وہ کہتا ہے وہ باتیں ہم تجھے میں دکھانے لگا ہوں جو اس کے بعد ہونے والی. تو اب کلیسیائی میسج ختم ہو گیا، دوسرا اور تیسرا باب. اب اسے خدا کہہ رہا ہے میں تجھے وہ باتیں دکھانے لگا ہوں جو کلیسیائی دور کے بعد ہونے والی. تو بیسیکلی مکاشفہ کی کتاب اس کا چوتھا باب جو ہے یہ ٹرانزیشن ہے. پہلا باب ایک ڈویژن ہے، دوسرا باب دوسرا حصہ ہے جو باتیں تو نے دیکھی، جو باتیں ہیں، اور پھر تیسرے باب سے لے کر 19ویں باب تک وہ باتیں جو اس کے بعد ہونے والی ہیں. یہ ساری چیزیں خدا یوحنا کو دکھانے لگا ہے. کلیئر ہو گیا؟
تو اب جب وہ کہتے ہیں ان باتوں کے بعد، کون سی باتوں کے بعد؟ یعنی یہ کلیسیائی دور ہو چکا ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا، یعنی ساتوں کلیسیاؤں کو میسج خدا دے چکا ہے، سمجھ لیں کلیسیائی دور کے بعد، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی، یعنی کلیسیاؤں کو میسج دیے جانے کے بعد پھر میں نے دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا۔ سو مکاشفہ کی کتاب کی 3 بیسک ڈویژنز ہیں، ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ کلیسیائی دور کے بعد کہتے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کھلے دروازے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپن ہیون، آسمان کھل جائے، آسمان میں دروازہ کھل جائے۔ What does that mean? ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ آسمان میں ایسے ویسے گھر ہو، اس کا دروازہ کھل جائے تو آپ اندر آ سکتے ہیں، تو اسی لیے اندر آ جائیں۔ جب آسمان کا دروازہ کھل جائے تو اس کا مطلب ہے اسے کہا اوپر آسمان میں آ جا، اوپر آ جا، اوپر کس نے کہا؟ جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا۔ یہ کون ہے؟ پہلے باب میں، پہلے باب کی 10 آیت کہتا میں جب پتمس کے جزیرہ میں تھا کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھیں اپنے پیچھے، کہ خداوند کے دن روح میں آ کر اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں بس اتنا کافی ہے۔ کہہ رہا ہے میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے آواز کیسی سنی؟ جیسے نرسنگے کی آواز ہوتی ہے۔ اب نرسنگے کی آواز کلیئر ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے نرسنگا بجایا جا رہا ہے سننے والوں کو سمجھ آتی ہے کہ اب اس کا مقصد کیا ہے، ہم نے جمع ہونا ہے یا کوچ کرنا ہے یا جنگ کے لیے تیاری ہے۔ ہر نرسنگے کا، نرسنگوں کے بارے میں پوری آپ سٹڈی کریں تو وہاں پر ہر نرسنگے کا مطلب ہوتا تھا۔ آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، ہم واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں کہ کلاس کا ٹائم یہ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو نرسنگا بجایا جاتا تھا، اور ہر نرسنگا بجانے کا طریقہ کار ظاہر کرتا تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے بجایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آواز اس کو آئی ہے جیسے نرسنگے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نرسنگے کی آواز بلند ہوتی تھی، بہت جیسے کوہ سینا پر خداوند اترا تو لکھا ہے کرنا کی آواز نہایت بلند ہوتی جاتی تھی، اور بادل گرج رہا تھا اور کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اور جو پہاڑ تھا وہ ہل رہا تھا، اور ایسے میں لوگ ڈرنے لگے کہ یہ کیسا سین ہے، اور اصل میں خدا کی حضوری اس جگہ پر موجود تھی، فیئر آف گاڈ۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے میں نے ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ جیسے کھلا ہے، اور جس کو میں نے مکاشفہ پہلے باب میں نرسنگے کسی آواز کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہ کون تھا؟ خداوند یسوع تھا۔ وہ آگے جا کر اس کو ڈسکرائب بھی اس نے کیا کہ وہی ہے جو سونے کے چراغ دانوں میں تھا اور ستارے اس کے ہاتھ میں تھے، اور یہ اس کا ایسے نظر اس کو جو حلیہ آیا، اور کہتا اس کو میں نے دیکھا، اور وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، یہاں اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ ایسے مجھے لگتا یہ ہے کہ جس دن کلیسیا نے یہاں سے کوچ کر کے اوپر جانا ہے، اس دن بھی ایسا ہی سین ہونا ہے۔
خداوند نے کہہ رہا آج اوپر، سب اوپر گئے۔ ایسی سچویشن ہوئی۔ یوحنا کو خداوند نے روح میں مجھے لگتا ہے اوپر بلا دیا۔ پولس نے کہا کرنتھیوں کے خط میں، کہتا میں یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہ میں نہیں بتا سکتا کہ جسم میں تھا یا ایسے روح میں گیا۔ یہاں پر تو اس نے واضح کہا نا میں روح میں آ گیا، تو یہ تو روح میں گیا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ بدن میں گیا ہے، لیکن خدا نے اسے کہا یہ کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ اور فوراً میں روح میں آ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ خدا اس کی آنکھیں کھولتا ہے اور یہ آسمان کا سین اب دیکھنے لگا ہے، تو سب سے پہلی چیز جس پر اس کی نگاہ گئی ہے وہ ہے تخت۔ اور صرف تخت نہیں، وہ ہستی جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہی از دا سینٹر آف ایوری تھنگ۔ اس کا مطلب بعد میں جو بھی اسے دکھایا جانے والا ہے، جو کچھ آسمان میں ہو رہا ہے، تخت جو ہے خدا کا، تخت کا مطلب میرے خیال میں اتھارٹی ہے، بادشاہت ہے، پاور ہے۔ پاور اور اتھارٹی آسمان میں اس تخت کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے۔ ہم بھی جب مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوں تو یاد رکھنا ہے ایک ہستی ہے جس کے کنٹرول میں یہ ساری کائنات ہے، اور وہ تخت نشین ہے۔ ہم ایسے حالات میں نہیں جو اس کے کنٹرول سے باہر ہوں، شاید ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں، لیکن اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں۔ ہی از آن دا تھرون، وہ تخت نشین ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس تخت کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تخت کے اوپر ویسے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ تخت پر کون ہے؟ خداوند یسوع۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ ہی از آن دا تھرون۔ اسے ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کہا جاتا ہے۔ وہ تخت نشین ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ لیکن میں یہاں رک کر تھوڑا سا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، میں اوپن ہیون کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان کھل جائے۔ کھلے آسمان کا مطلب ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، آسمان جو خدا کی برکتوں کا اچھا خزانہ ہے۔ خدا کی برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہر اچھی بخشش اوپر سے ملتی ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جب آسمان کھل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکتوں کے لیے دروازہ کھل گیا۔ ہمارے لیے ویسے آسمان کھل جانا چاہیے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، اس کھلے آسمان کی میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں۔ اوپن ہیون، پیدائش کی کتاب میں ہم نے پیدائش کی کتاب پڑھی ہے، یہاں پر یعقوب 28واں باب پیدائش کی کتاب، یہاں پر یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے نکل کر گیا حران کی طرف، تو ایک جگہ جا کر اس نے دیکھا کہ اب رات ہو گیا، وہ سو گیا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک پتھر لیا اور اسے اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ 10 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 28واں باب آیت نمبر 10۔ 11 آیت میں یہ لکھا ہے پتھر اس نے سر کے نیچے رکھ لیا۔ میں آپ کو پتہ نہیں تجربہ ہوا ہے کہ نہیں، کئی دفعہ جب کسی اور جگہ پر میں جا کر سونے کا تجربہ ہو تو کئی جگہوں پر وہ تکیہ اتنا سخت ہوتا ہے لوگوں کا، مجھے نہیں پتا اس میں کپڑے ڈالے ہوتے ہیں یا کیا، وہ روئی نہیں مجھے لگتی، لیکن یہ کہ اتنا سخت ہے ایسے جیسے آپ اینٹوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ اور میں اس کو سوچ رہا تھا
کہ یعقوب اگر سونے لگا ہے تو پتھر اس نے سر کے نیچے رکھ لیا. مجھے نہیں پتا اس سے کتنا اس کو سکون ملے گا. پتھر سر کے نیچے رکھ کر سونے کی لاجک کیا تھی یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اس نے پتھر. شاید سار اونچا رکھنے کے لیے رکھا ہو. سوتے وقت اگر سارا ایسے نیچے ہو تو آدمی کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا. مجھے لگتا ہے سار اس نے اونچا رکھنے کے لیے نیچے رکھا ہے. اور یہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن مشرقی لوگ جب بھی سفر کرتے تھے کوئی چادر شادر ضرور ساتھ رکھتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ کندھے پر رکھی ہوتی ہے, انہوں نے چادر وہ شاید طے کر کے اس کے اوپر رکھ لی ہو. لکھا تو نہیں ہے, یہ میں اپنا ہی امیجنیشن استعمال کر رہا ہوں. تو یہ پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گیا. جب سو گیا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے پتھر سر کے نیچے رکھنا, اصل بات آگے ہے. لکھا ہے سو گیا. 12 ہے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے, سیڑھی کا ایک سرا نیچے ہے زمین پر اور دوسرا سرا اوپر آسمان پر ہے. اور فرشتے اس سیڑھی سے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے بھی آ رہے ہیں, اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں. اور 13 آیت میں لکھا ہے خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے. اور اس سیڑھی کے اوپر کون تھا؟ خدا, خداوند ہے. اور خداوند نے اس سے کلام کرنا شروع کیا. اس نے کہا میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. وعدے اس نے اس کے ساتھ کیے کہ جدھر تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا 15 آیت میں, اور میں تجھے پھر واپس تیرے باپ کے گھر میں لے کر آؤں گا اور تجھے چھوڑوں گا نہیں. 16 آیت. تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ پر ہے. ویسے یعقوب کا اور ابراہیم اور اسحاق اور ان بزرگوں کی مجھے کوالٹی یہ نظر آتی ہے کہ وہ خدا کی حضوری کے لیے سینس رکھتے تھے. ابراہیم سے جب خدا نے کلام کیا اسے سمجھ آ گئی خدا کلام کر رہا ہے. یہاں پر اسے خدا کی حضوری کی سمجھ آ گئی کہ یہ تو خدا کی موجودگی یہاں پر ہے. اسے کہا خدا اس جگہ پر ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے, یعنی خوفناک جگہ ہے. یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آسمان کے آستانے کا مطلب ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے گیٹ وے ٹو ہیون. یہ جو ٹیلی فون ایکسچینجز ہوتی ہیں ان کے گیٹ وے ہوتے ہیں جن سے دنیا کے ساتھ رابطہ ٹیلی فون یا سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. آسمان کا آستانہ, گیٹ وے ٹو ہیون. ویسے یہ سیڑھی کر کیا رہی تھی؟ آسمان کو اور زمین کو ملا رہی تھی, کنیکشن تھا. ویسے جس ہستی نے انسانوں کو خدا کے ساتھ ملایا ہے وہ ہستی خداوند یسوع مسیح ہے. ایک حوالہ اگر آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر آخری آیت ہے 51 آیت. یہاں پر خداوند یسوع نے اپنے بارے میں کہا کہ وہاں تو سیڑھی تو نے دیکھی تھی نا جس پر فرشتے آ رہے تھے اور جا رہے تھے. کہا تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے اور فرشتوں کو ابن آدم پر آتے اور جاتے ہوئے دیکھو گے. اس کا مطلب ہے وہ سیڑھی جو یعقوب نے خواب میں دیکھی تھی وہ دراصل آنے والے خداوند یسوع مسیح کی ایک ٹائپ تھی. مسیح یسوع ہے جس نے خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرا دیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے. ہمیں خدا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. لیکن جب آسمان کھلا ہوا ہوگا تو خدا کے فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں. جب آسمان کھلا ہوا ہوگا تو خدا کی برکتیں نازل ہوتے ہیں. ملاکی کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے 3 باب میں ملاکی
تیسرے باب میں لکھا ہے پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ پڑھا والا وہاں آسمان کے دریچے، دروازے کھلنے کا ذکر ہے، ونڈوز آف ہیون۔ خدا ونڈوز آف ہیون کھول کر ہمیں برکت برساتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک اور آیت تواریخ کی کتاب، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، اور ٹڈیوں کو حکم دوں کہ وہ ملک کو اجاڑ ڈالیں اور ملک میں وبا بھیجوں، 7واں باب آیت نمبر 14، یہاں پر خدا سلیمان پر ظاہر ہوا اور اسے کہا میں نے تیری دعا سن لی، اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ میں نے 13 آیت پڑھی ہے، 14 آیت بلکہ 13 آیت لکھا اگر میں آسمان کو بند کر دوں۔ کون بند کر دے؟ خدا کہہ رہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں۔ ایسے کئی دفعہ آسمانی برکتیں ہم پر نازل ہونا سٹاپ ہو جاتی ہیں، یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، اور یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ بند آسمان کھل کیسے سکتا ہے؟ دعا سے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ملک کو بحال کر دوں گا۔ بحال کرنے کا مطلب ہے جو وبائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بارش ہونا شروع ہو جائے گی، خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ٹڈیاں جاتی رہیں گی، یہ سارا کچھ ہو جائے گا اگر میرے لوگ دعا کریں۔ اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، وہاں پر بھی اعمال کی کتاب میں لکھا ہے تب اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور یہ سناتی اس کو نظر آیا۔ دانیل، میں نے کہا دعا سے آسمان کھلتا ہے، دانیل ایک دفعہ 3 ہفتے دعا کرتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان بند ہو گیا، لیکن دعا جاری رکھی، فرشتہ جواب لے کر آ رہا تھا، آیا، پہنچ گیا۔ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں جب آسمان کھلا ہو، لیکن جب آسمان بند ہو تو پھر آپ کی دعائیں بھی رک جاتی ہیں، اور خداوند کے فرشتے میسج لے کر، جیسے جبرائیل اور اس کے ساتھ کے فرشتے پیغام آپ تک پہنچانے والے فرشتے ہیں، میکائیل اور اس کے فرشتے ہمارے لیے جنگ لڑنے والے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے خدا نے رکھے ہوئے ہیں، خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ یہ فرشتے بائبل کے اندر لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا، کیا یہ وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ اس کا مطلب آسمان کھلا ہوا ہو تو آپ کو جیسے یوحنا کو خداوند روح میں اوپر لے گیا اور وہ سارا کچھ جو آنے والا تھا دکھایا، خدا ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے۔ آسمان کھلا ہو، ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا۔ ملاکی 3 باب کے مطابق اگر آسمان کھلا ہوا ہو تو آسمان سے خدا برکتیں کثرت کے ساتھ نازل کرے گا۔ اوپن ہیون ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ علیشا نبی نے پیشن گوئی کی کہ کل سامریا کے شہر میں گیہوں اتنے میں بک رہا ہوگا، اور حالانکہ بڑی مہنگائی تھی، اس نے کہا جو اتنے میں فروخت ہو رہا ہوگا۔ ایک بادشاہ کا سردار تھا، اس نے کہا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ پڑھے سلاطین کی کتاب میں، اس نے کہا اوپر سے کھڑکیاں بھی لگ جائیں، اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جائیں، پھر بھی نہیں بات بن سکتی۔ خدا کر سکتا ہے۔ ویسے اس کا تو خیال تھا کہ نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹ اگلے دن
उसी रेट पर चीजें वहां पर बिक रही थी। खुदा कर सकता है, लेकिन खिड़कियां खोलने का वहां पर भी जिक्र मौजूद है। तो इसके बाद एक और आयत, आखिरी आयत पढ़ लेते हैं, इस्तिस्ना 11 बाब, ओपन हेवन। और फिर हमने दुआ करनी है कि खुदावंद हमारे लिए आसमान खोल दे। 11 बाब 13 आयत। तो जब खुदा एन वक्त पर अपना पिछला और पहला मींह बरसाता है तो इसका मतलब है हेवन ओपन है आगे। और मैं ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मोल से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानिक हो। बस इतना काफी है। कहना मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर आसमान बंद होने का जिक्र है कि मैं आसमान को बंद कर दूं कि मींह न बरसे। आसमान खुल सकता है जब हम दुआएं करते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं। आसमान बंद हो जाता है जब हम उसके हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। इन बातों के बाद मैंने आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ देखा और फौरन मैं रूह में आ गया और एक आवाज आई कि यहां ऊपर आ जा, अब मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इसके बाद होने वाली हैं, जो आज के बाद, इसके बाद ऑनवर्ड फ्यूचर में जो कुछ होने वाला मैं वो तुझे दिखाना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे लिए भी खुदा का आसमान खुल जाए, उसकी बरकतें नाज़िल हों, और सिर्फ हमारी जिस्मानी आंखें ही नहीं, खुदावंद हमारी रूहानी आंखें भी खोल दे। आसमान खुदावंद हमारे लिए खुल जाए ताकि हम तेरी बरकतों को रिसीव करने वाले बन जाए। आसमान खुल जाने का मतलब है कसरत। यानी पिछले दिनों आपको याद है, इस साल जब बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी और जब किसी जगह पर 1 घंटे में पता नहीं कितने मिलीमीटर बारिश हो जाए तो साइंसी जबान में से कह रहे थे क्लाउड बर्स्ट हुआ, यानी आसमान ही खुल गया और इतने घंटे में इतना पानी नीचे आ गया कि अब उसको संभालना मुश्किल था ड्रेन सिस्टम के लिए, और सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। कई इलाकों में ऐसे हुआ, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, कश्मीर के एरिया में मेरे ख्याल में इन दिनों के अंदर ये हुआ, क्लाउड बर्स्ट उसको कह रहे थे। वैसे खुदा जब आसमान खोल दे और इतनी बरकतें हों कि हमसे वो संभाली ना जाएं, लिखा ना, मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। तो मेरे ख्याल में हम इसको क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं कि खुदा की इतनी बरकतें आ जाएं कि हमारे लिए उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। सो आइए खड़े हों, दुआ करें, और बाकी हम ब्रेक के बाद इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब मैं चाहता ये हूं कि हम ये दुआ करें कि खुदावंद जैसे तूने यूहन्ना के लिए आसमान खोल दिया और उसे रूह में तूने वो सारा कुछ दिखाया जो बाद में होने वाला था, मैं चाहता हूं खुदावंद हमारे लिए भी इस मुल्क के अंदर, इस कलीसिया के लिए तेरा आसमान खुल जाए। खुदावंद तेरी बरकतें नाज़िल हों। इतनी बरकतें हम चाहते हैं, तेरी सारी बरकतें चाहते हैं, और तूने प्रॉमिस किया है मैं रास्तों से कोई भी नेमत बाज न रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू
तू तख्त नशी है, तू तख्त नशी है। हालेलुया, praise you God, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए मेरे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, God, praise you, God, praise you, God, praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुले आसमान का मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब आप दुआ शुरू करते हैं, ऐसे जैसे खुदावंद के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। कई दफा आप दुआ करते रहते हैं, कनेक्शन ही नहीं आपका होता, आसमान बंद होता है। वैसे हमारे लिए खुला आसमान होना बहुत नेसेसरी है, जरूरी है कि आसमान खुला रहे और उसकी बरकतें हम पर नाज़िल होती हैं। इसको बंद कर दिया। सो अभी हम